خواجہ سرا کمیونٹی اور جماعت اسلامی کا لنک آگے کتنا جائے گا؟ اگر وہ اپنے پیٹ کی لیے اپنے روزگار کے لیے وہ ناچ گا کے وہ کر رہا ہے، اگر مہک ملک ناچے تو وہ آرٹ ہے، اور اگر ہمارے دوسرے خواجہ سارا ناچیں تو ان کے لیے جرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ پاکستان میں دوغلا نظام کب تک چلے گا؟ دیکھیں، لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے۔ وقتی طور پہ تو ہمیں ملیں گے، منہ پر ہاؤ ہاؤ کریں گے اور بہت اچھے سے سر جی مس یہ میڈم یہ بات کریں گے، لیکن جو اندر ان کی دماغی سوچ ہے وہ ابھی بھی وہی ہے جو برٹش کے دور کی تھی، جو پارٹیشن کے وقت کی دور کی تھی۔ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اپنے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہمیں باہر سے نہیں، اپنے گھر سے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم اگر اپنے گھر سے کسی کی عزت کریں گے تو باہر معاشرے والے بھی عزت کریں گے۔ اور یہی سوچ لے کر جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہو، پارٹیشن کے بعد ہمارے پاکستان میں لوگ آ گئے اور وہی سوچ کے ساتھ ہو کر، اور پھر ہمارے ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو ہمارے ساتھ اور بھی ظلم ہوئے، ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا اور ہمارے تمام حقوق سلب کر دیے گئے۔ پھر 1990 کے بعد ہمارے لوگوں نے اپنی جدوجہد کری، اپنے لیے آواز اٹھائی، آواز اٹھا کے ہم لوگوں نے اپنی تحریکیں چلائیں۔ تحریکوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ ایوانوں کا حصہ ہیں۔ اپنی اگر زندگی کے بیک گراؤنڈ دیکھوں تو ہمارے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا تھا، اور لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے اور خواجہ سراؤں کو ایک کچرے کا ردی کا ڈھیر سمجھتے تھے۔ خواجہ سراؤں کا جو تھا ایک، اگر ایکسپیرینس دیکھا جائے تو اس وقت جو ہمارا ایکسپیرینس ہے نا بہت برا تھا، لیکن اگر ہماری ہسٹری دیکھی جائے، ہسٹری ہماری بہت خوبصورت اور بہت اچھی ہسٹری تھی۔ خواجہ صاحب کی ہسٹری تو ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو شاہی محلوں میں ایز اے مشیر رکھا جاتا تھا اور ہمیں زنان خانوں میں رکھا جاتا تھا۔ ہم لوگ قلمدان ہوتے تھے ہمارے پاس، اور ہمارے بہت عزت اور رسپیکٹ ہوتی تھی۔ اور اپنی کمیونٹی کے لیے ہیراسمنٹ پہ کام کرتی ہوں اور کمیونٹی کی ہیلپ پر کام کرتی ہوں۔ اس وقت مجھے اس دائرے میں کام کرتے ہوئے تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں، اور 10 ماہ کے اندر میں نے تقریباً 95 لوگ جو ہیں HIV کے پیشنٹ کو لنکیج کروایا ہے ہاسپٹلائز میں، اور ان کو علاج میں سہولیات فراہم کی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاک شوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف شاہ۔ ناظرین، ایک زبردست اور ایک وائلنٹ اور ایک زبردست اور بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک پھر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں۔ اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹنگ سے بھی آگے ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو ہمارے پاس گیسٹ ہے، ایسی گیسٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بیک اینڈ پہ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف کا کوئی مقصد نہیں، کوئی رول نہیں، تو اس بہاف پہ ایک زبردست گیسٹ آج ہم نے لائن اپ کیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو میں خود کروا لیتا ہوں، باقی میں چاہوں گا کہ محترمہ خود کروائیں۔ چاندنی شاہ ان کا نام ہے، اور فرسٹ خواجہ سرا ہے جو کہ MC میں اپنی جگہ جنہوں نے بنائی ہے۔ باقی یہ ڈیٹیلز اور تفصیل میں بہتر آگاہی آپ کو دیں گی۔ بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمیں یہاں پینل پہ جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سب سے بتائیں۔ پہلے تو آپ کو ویلکم ہمارے آفس میں، کہ آج آپ ہمارے آفس میں ہیں، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ ویسے عموماً میں جو بھی گیسٹ ہوتا ہے ان کی انٹرو میں خود کروا لیتا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر رہے نا۔ تو آج میں آپ ڈفرینٹ گیسٹ ہے، ڈفرینٹ کیٹیگری کی گیسٹ ہیں، اور بالکل ایسی گیسٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویورس کے لیے ایک ایموشنل طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انٹرو ویورس کے لیے خود کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے چاندنی شاہ، آپ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، KMC کی ممبر، جماعت اسلامی سے پاکستان کے پہلے خواجہ سرا سٹی کونسلر جو ریزرو سیٹ پر آئی، خواجہ سراؤں کی سیٹ پر جماعت اسلامی کی طرف سے، اور بہت مشکور اور شکر گزار جماعت اسلامی کی ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ادارے TWCFT دا وومن کیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی میں ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں، جو کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بیوٹیشن کے کورس کرواتا ہے اور کمیونٹی کو آگاہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ادارے BCF برج کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن میں ایز اے کمیونٹی کونسلر جاب بھی کر رہی ہوں، اور اپنی کمیونٹی کے لیے ہیراسمنٹ پہ کام کرتی ہوں اور کمیونٹی کی ہیلپ پر کام کرتی ہوں۔ اس وقت مجھے اس دائرے میں کام کرتے ہوئے تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں، اور 10 ماہ کے اندر میں نے تقریباً 95 لوگ جو ہیں HIV کے پیشنٹ کو لنکیج کروایا ہے ہاسپٹلائز میں، اور ان کو علاج میں سہولیات فراہم کی ہیں۔ تو ویورس، ان کی انٹرو سے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ آج کا ایپیسوڈ کتنا دلچسپ اور بہترین ہونے والا ہے۔ اچھا، تو میں سوالوں اور جوابوں سے سلسلہ سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ چاندنی، ٹیل اس یور ایکسپیرینس آف بینگ خواجہ سرا پرسن ان پاکستان۔
دیکھیں ایکسپیرینس خواجہ سرا پرسن کے لیے تو میرا ایکسپیرینس بہت ہی برا ہے. خواجہ سراؤں کے لیے پاکستان میں اب تو شاید کچھ آگے جانے والے وقت میں اور اب کچھ بہتر ہو رہا ہے، لیکن میں اپنی اگر زندگی کے بیک گراؤنڈ دیکھوں تو ہمارے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا تھا، اور لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے اور خواجہ سراؤں کو ایک کچرے کا ردی کا ڈھیر سمجھتے تھے. خواجہ سراؤں کا جو تھا ایک، اگر ایکسپیرینس دیکھا جائے تو اس وقت جو ہمارا ایکسپیرینس ہے نا بہت برا تھا. صحیح. لیکن اگر ہماری ہسٹری دیکھی جائے، ہسٹری ہماری بہت خوبصورت اور بہت اچھی ہسٹری تھی. خواجہ سراؤں کی ہسٹری تو ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو شاہی محلوں میں ایز اے مشیر رکھا جاتا تھا اور ہمیں زنان خانوں میں رکھا جاتا تھا. ہم لوگ قلمدان ہوتے تھے ہمارے پاس اور ہمارے بہت عزت اور رسپیکٹ ہوتی تھی. لیکن جب برٹش ٹرائبس ایکٹ آیا 1870 اور 71 کے درمیان، انگریزوں کی حکومت لے کر آئی، برٹش ٹرائب ایکٹ لے کر آئی، اور وہ کرمنل ٹرائب ایکٹ تھا، وہ خواجہ سراؤں کے خلاف لے کر آئی، اور اس نے خواجہ سراؤں کو دیوار سے لگا دیا اور خواجہ سراؤں کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو گئیں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کو سلب کر دیا گیا اور خواجہ سراؤں کے ساتھ بہت سلوک کیا گیا کہ جہاں بھی خواجہ سراؤں کو دیکھا جاتا تھا انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا انہیں قید خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا. اور یہی سوچ لے کر جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہو، پارٹیشن کے بعد ہمارے پاکستان میں لوگ آ گئے اور وہی سوچ کے ساتھ ہو کر، اور پھر ہمارے ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو ہمارے ساتھ اور بھی ظلم ہوئے، ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا اور ہمارے تمام حقوق سلب کر دیے گئے. پھر 1990 کے بعد ہمارے لوگوں نے اپنی جدوجہد کری، اپنے لیے آواز اٹھائی، آواز اٹھا کے ہم لوگوں نے اپنی تحریکیں چلائیں. تحریکوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ ایوانوں کا حصہ ہیں. بالکل زبردست. اس طرح آپ ہیں. اچھا، کون سے ایسے چیلنجز، ویسے چیلنجز تو کافی سارے ایسے چیلنجز جو خواجہ سرا کمیونٹی فیس کرتی ہے آج کل کے ہماری دور میں؟ خواجہ سرا کمیونٹی بہت سارے چیلنجز فیس کرتی ہے. ہماری خواجہ سری کمیونٹی کو سب سے پہلے مکان کے چیلنجز ہیں. اگر رینٹ پہ اس کو مکان لینا ہے تو اس کو مکان بہت مشکل سے ملتا ہے. اگر کوئی کسی ایریے میں اچھے علاقے میں اگر آپ مکان لینے کے لیے جائیں، اگر اس کا 20,000 30,000 رینٹ چل رہا ہے تو وہ خواجہ سراؤں کو دیکھ کے ڈائریکٹلی طور پہ وہ 50,000 بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو چیلنج ہے وہ ہمارے لیے روزگار کا چیلنج ہے. کہیں پہ کسی بھی اچھے محکمے میں یا کسی بھی جگہ پہ ہمیں جاب نہیں دی جاتی. گورنمنٹ میں تو بالکل ہے ہی نہیں نا جاب، اور اگر پرائیویٹ اداروں میں ہے تو خواجہ سراؤں کو دیکھ کے تو بالکل جاب دیتے نہیں. بولتے خواجہ سرا بھی اب نوکری کریں گے، کیوں؟ خواجہ سرا کا انسان نہیں ہے یا ہمیں نوکری کرنے کا حق نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں سامنے، کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو ظاہر کر رہے ہیں. جو کام ایک مرد کر سکتا ہے ایک عورت کر سکتی ہے وہ خواجہ سرا بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ نے کام کی بات کی اور ایجوکیٹڈ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری خواجہ سرا کی کمیونٹی اب ہو گئی ہے، تو سوسائٹی کو کیسے برتاؤ کرنا چاہیے اب کے دور میں، کیونکہ اب وہ ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے؟ دیکھیں سوسائٹی کو ابھی بھی سوسائٹی میں اویئرنیس سسٹم نہیں ہے. اویئرنیس سیشن چلانے پڑیں گے. سوشل میڈیا کے تحت ہمیں اپنے بچوں کو باقاعدہ تعلیم دینی پڑے گی. اسکولوں میں ہمارے کورسز میں ہمیں یہ ڈالنا پڑے گا کہ خواجہ سرا بھی انسان ہے، ان سے انسانی رویہ رکھو. دیکھیں لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے. وقتی طور پہ تو ہمیں ملیں گے، منہ پر ہاؤ ہاؤ کریں گے اور بہت اچھے سے سر جی مس یہ میڈم یہ بات کریں گے، لیکن جو اندر ان کی دماغی سوچ ہے وہ ابھی بھی وہی ہے جو برٹش کے دور کی تھی، جو پارٹیشن کے وقت کی دور کی تھی. ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اپنے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں باہر سے نہیں، اپنے گھر سے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ہم اگر اپنے گھر سے کسی کی عزت کریں گے تو باہر معاشرے والے بھی عزت کریں گے. اچھا. اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ برٹش کے دور سے یہ چیزیں چلتی بھی آ رہی ہیں نا، جی تو ایسی کون سی مسکنسیپشنس ہیں جو لوگوں کے دماغ میں دیکھیں مسکنسیشن تو یہ ہے نا کہ لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکس ورکر ہیں ہیں؟ یا یہ بیگرز ہیں یا یہ خواجہ سرا آ گئے ہیں تو یہ کوئی آسمانی بلا آ گئی یا کیا آ گیا. لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں کہ بھئی یہ بھی انسان ہے. لوگوں کو چاہیے کہ خواجہ سراؤں کو انسان سمجھیں، بجائے یہ کہ وہ ان کو بھکاری بنانے کے بجائے ان کو کارآمد بنائیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی خواجہ سرا کو 100 50 یا 200 یا 500 ہزار دے دیں گے وقتی طور پہ، نہیں. خواجہ سراؤں کو بھکاری مت بناؤ. خواجہ سراؤں کو ٹیلنٹ دو، ان کو سکھاؤ. ان کو اگر کوئی کاروبار کروا سکتے ہو وہ کاروبار کرواؤ. اگر ان کو کوئی ٹیلنٹ کوئی ہنر سکھا سکتے ہو وہ ہنر سکھاؤ. ہمارے لوگوں میں بہت ہنر ہے. ہمارے لوگ دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد ایک عورت کو اگر ٹیلنٹ ملے، اگر اس کو تعلیم کا کام سیکھنے کا مواقع ملے تو وہ دیکھیں ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. ہمارے لوگ بھی کھل کے سامنے آ سکتے ہیں. اگر ہمارے لوگوں میں دیکھیں اتنے اچھے بیوٹیشینز ہیں، ہمارے لوگوں میں اتنے اچھے، اب تو دیکھیں وکیل ہیں، پولیٹیشینز آ گئے ہیں، ہمارے وکیل آ گئے ہیں، ڈاکٹرز آ گئے ہیں، اور سبھی آ گئے ہیں تقریباً ہماری کیٹیگری میں. تو کمیونٹی میں بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آئندہ آنے والی جو ہماری نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو تعلیم کے اچھے مواقع دیے جائیں گورنمنٹ کی طرف سے. انہیں وظیفے دیے جائیں، انہیں اسکالرشپس دیے جائیں تاکہ وہ اپنا بہترین فیوچر حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے.
اچھا فیوچر سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں وہ بھی پھر ایڈ کروں گا آپ کے ساتھ. اچھا ایجوکیشن اب کیا سمجھتی ہے کہ جو خواجہ سرا کی جو رائٹس ہے اس میں کتنے رول ادا کرتی ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن تو ہر انسان کے لیے ضروری. تعلیم جو ہے انسان کو سمجھدار بناتی ہے، تعلیم انسان کو باوقار بناتی ہے، اور تعلیم ہی ہے جو انسان کو اچھے اور برے کا بتاتی ہے کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے. اور ایجوکیشن ہمارے لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے لوگ میں تعلیم کی بہت کمی ہے، فقدان ہے، اور ہمارے لوگوں کو ابھی تک تو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اپنے حقوق کیا بلکہ ان کو انسانی بنیادی حقوق کا بھی نہیں پتا کہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں کیا. کہ بینگ انسان، اگر خواجہ سرا تو ایک بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ بات کروں گی کہ ہمارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ انسان ہونے کے بھی ہمارے کیا حقوق ہیں، کہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کیا حقوق حاصل ہیں. تو ہماری کمیونٹی کو بیچاروں کو بہت مشکلات کا وہ شکار ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ مکان کے لیے اگر کرائے کے مکان کے لیے بھی وہ جاتے ہیں نا، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں حق کیا کیا حاصل ہیں. انہیں وراثت کے حق کا نہیں پتا، انہیں اپنے روزگار کے حق کا نہیں پتا. اگر وہ مکان لینے کے لیے جاتے ہیں انہیں مکان نہیں ملتا، وہ مجبوری کی حالت میں کچی آبادیوں میں مکان لیتے ہیں، اور ایک ایک کمرے میں وہ 4 4 5 5 6 6 لوگ اگر وہ رہ رہے ہیں، اور ان میں تعلیم کی کمی ہے، ان میں صفائی کی کمی ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ٹی بی کس قدر پھیل رہی ہے، ہمارے پاکستان میں ایچ آئی وی کس قدر پھیل رہا ہے. ٹی بی جب وہ ایک کمرے میں 6 7 یا 8 لوگ رہیں گے، اگر ان میں کوئی ایک بھی انسان انفیکٹڈ ٹی بی کا آ جائے گا تو وہ 8 لوگ انفیکٹڈ ہو رہیں گے، اور وہ 8 لوگ تقریباً 800 لوگوں کو انفیکٹڈ کریں گے. میں یہ بات خواجہ سراؤں کے لیے نہیں کر رہی، میں تمام لوگوں کے لیے کر رہی ہوں کہ خدارا لوگوں پہ ترس کھائیں، اور جو یہ مالک مکان لوگ ہیں بھائی خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کرو. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور اتنے نعوذ باللہ تم لوگ مکانوں کے کرائے خواجہ سراؤں کو دیکھ کے بڑھا دیتے ہو. تو خواجہ سراؤں کو بھی انسان سمجھو، اور ان کا ذریعہ معاش تو دیکھ لو کہ وہ اتنا کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں. نہ دینے کے 100 اچھا آپ کو بہانے. بھی کیا یہ پرابلم فیس کرنے مجھے تو پڑی ہے؟ بہت مجھے تو اس سے زیادہ بہت زیادہ میں نے تو بہت پرابلم میں ابھی بھی جس علاقے میں رہ رہی ہوں، پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں رہ رہی ہوں، مجھے یہاں پہ بھی اتنا مجھے پرابلمس دیکھنا پڑتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کہ اگر میں کہیں پہ مکان کرائے کا ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہوں جس مکان کا 20 یا 30 ہزار روپے کرایہ ہو، مجھے 50 ہزار بتایا جاتا ہے. پہلے تو وہ دیکھ کے خواجہ سرا کو دیکھ کے دیتے ہی نہیں ہے کہ نہیں خواجہ سرا کو دیکھ کے بھائی کیوں خواجہ سرا کے انسان نہیں ہے. بالکل ہم نہیں. خواجہ سراؤں کو دیں گے نہیں مکان. ایک مکان تم ایک فیملی کو دے سکتے ہو، فیملی رہ رہی ہے اس میں، وہ ہر تمام ان کو حقوق حاصل ہیں، وہ اپنی خوشیاں کر سکتے ہیں، وہ اپنے غم کر سکتے ہیں. ہم اگر کرائے کے مکان میں رہیں گے ہم وہاں پہ اپنی خوشی نہیں کر سکتے. اگر ہمارا کوئی غم ہے ہم وہاں پہ اپنی کمیونٹی کو جمع نہیں کر سکتے. تو ہم پر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب میں ایک ایکٹیوسٹ ہو کے، ایک سیاستدان بھی ہو کے مجھے اتنی پرابلم کا شکار ہوں، تو میرے لوگ تو بہت زیادہ بیچارے مجبور ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ ہمارے کمیونٹی بالکل کے اس پہ لوگوں کے لیے کچھ سوچیں، اسٹیپ اور لینا چاہیے. اسٹیپ لینا چاہیے حکومت کو. چلیے ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم ان امپلائمنٹ کی بات کریں، جو خواجہ سارا ایجوکیٹڈ ہے، فیس معاش یہ چیزیں ساری دیکھ کے اگر ان کو امپلائمنٹ نہیں ملتی ہے تو ایسا کون سا قدم ہے ایز اے ایکٹیوسٹ، آپ ایکٹیوسٹ ہے خواجہ سراؤں کی، کون سا ایسا قدم آپ اٹھائیں گے کہ ان کو امپلائمنٹ ملے ویریس ایسپیکٹس آف لائف میں، لائک اگر ہیلتھ کیئر کی بات کریں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، اور کارخانوں کی بات بھی کر سکتے ہیں جہاں وہ اپنا ہنر جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں. دیکھیں مختلف لوگوں سے جب ایز اے ایکٹیوسٹ ہم جا کے ملتے ہیں، مختلف لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، وہ تو صرف میڈیا کی ہاؤ ناؤ کے لیے، وہ میڈیا پہ آنے کے لیے صرف وہ اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیکٹری میں رکھ رہے ہیں 4 خواجہ سرا رکھ لیں گے یا 10 خواجہ سرا رکھ لیں گے. وہ رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ پابندیاں ہو جاتی ہیں. آپ ایسے گیٹ اپ میں نہیں آؤ گے، آپ ایسے نہیں بیٹھو گے، آپ ایسے نہیں چلو گے، آپ ایسے بات نہیں کرو گے. پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے لوگوں کو آزادی چاہیے. اپنے آزادی، وہ آزادی نہیں کہ جو آزادی کے بالکل ہم نے سر سے اتار کر پھینک دینی ہے. ہمیں آزادی چاہیے صرف کہ ایک ہم شیڈول، اب میں بیٹھی ہوئی آفس کے اندر، دیکھیں میں اپنے آپ کو کور کر کے بیٹھی ہوں اور عزت کے ساتھ بیٹھی ہوں. کم از کم ہمارے لوگوں کو اس طرح کی تو آزادی چاہیے کہ عزت سے وہ اپنے آفس میں جائیں، کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا تو نہ ہو. ہاں اگر وہ کچھ غلط اقدام کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے ایکشن، ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو قانون پاکستان کا تمام شہریوں پہ لاگو ہوتا ہے وہ خواجہ سراؤں پہ بھی لاگو ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے لوگوں کو اتنی آزادی دے دیں کہ وہ بالکل سر سے اتار دیں اور وہ بغیر کپڑوں کے وہ آنا شروع کر دیں، نہیں. لیکن ایک لمٹ رکھیں. اگر ان کا لباس یہ ہے، وہ لباس پہ ان کی تنقید نہ کریں، وہ ان میں دیکھیں کہ بھائی وہ کس طرح کمفرٹیبل ہے. آپ اس کے ہنر کو دیکھیں، آپ اس کی محنت کو دیکھیں. ٹھیک آپ ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے لباس کو نہیں دیکھ سکتے. چلیے ٹھیک ہے، کافی انفارمیٹیو رہا اب تک کا. اور میں چاہوں گا کہ کچھ ہیرسمنٹ اور ایسڈ ایکٹس پہ جو ہے تھوڑی سی
گفتگو بھی ہو جائے. اچھا چاندنی میم، ایسڈ اٹیک اور ہیرسمنٹس کے جو ایشوز ہیں پاکستان میں کافی حد تک بڑھ گئے ہیں بقول آپ کے. اچھا خواجہ سرا افراد کو ہیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا دیکھیں ہیرسمنٹ سے تو بچانے کے لیے تو گورنمنٹ کو ہی کوئی اقدام لے گی. سب سے پہلے کہ پولیس کو اویئرنیس سیشن دینے چاہیے. ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیرسمنٹ کے اس قدر واقعات بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اگر وہ فنکشنز میں جاتے ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے. کچھ گنڈے نما لوگ آتے ہیں، وہ شراب نوشی کرتے ہیں، وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے ہیئر کٹ کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے. اگر وہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے روزگار کے لیے وہ ناچ گا کے وہ کر رہا ہے، اگر مہک ملک ناچے تو وہ آرٹ ہے، اور اگر ہمارے دوسرے خواجہ سارا ناچیں تو ان کے لیے جرم ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ پاکستان میں دوغلا نظام کب تک چلے گا؟ اور یہ میں مہک ملک جی کے لیے کوئی بات بری نہیں کہہ رہی. ماشاء اللہ، اللہ پاک نے انہیں بہت عزت دی ہے، اور ایک ان کا نام ہے، ایک ان کا مقام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مہک ملک کو عزت دے سکتے ہیں تو کمیونٹی کے ہر اس شخص کو عزت دیں کہ جو مہک ملک جیسا ہے. آپ ان لوگوں کو عزت دیں. آپ ابھی ہمارے ریسنٹلی ایک خواجہ سرا ہیں، اس کے اوپر ایسڈ اٹیک ہوا ہے. دیکھیں کتنا ناجائز ہوا ہے اس کے ساتھ. روڈ پہ چلتے ہوئے ایک شخص آتا ہے، اسے آواز دیتا ہے، شاپر لے کے ایسڈ کا اس کے اوپر مار کر چلا جاتا ہے، اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تھانے میں اس کو اس حالت میں بلایا جاتا ہے، تھانے میں وہ جا کے بیان دیتی ہے. یہ تو آئی او صاحب بہت اچھے تھے. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، میرا خود اس واقعے سے ریسنٹلی میرا واقعہ ہوا، اور میں خود اس واقعے میں انوالو ہوئی. اور وہ کرسچن کمیونٹی سے وہ خواجہ سرا وہ تھی، تو وہاں پہ وہ گئی. اور پھر ہمارے کچھ خواجہ سراؤں کو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، تو انہوں نے بولا کہ ہاں میرا کسی کسی سے ہوا تھا، تو انہیں نامینیٹڈ کر دیا گیا. لیکن جب ہم آئی او صاحب سے ملے اور پھر ان سے بات چیت کری، پھر ہم نے ان سارے کیس کی ڈیٹیلز کو بتایا، پھر اس نے ہمارے خواجہ سرا نے بیان دیا کہ بھائی میرا کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں اس میں انوائٹ. میرے جو میرا مجرم ہے آپ اس کو تلاش کریں. فقیر محمد صاحب تھے، فقیر سائیں صاحب جو تھے ڈگ روڈ تھانے کے آئی او صاحب، بہت اچھے کوآپریٹو تھے اور انہوں نے بہت تعاون کیا. یہاں پہ میں ان کا ضرور ذکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اس طریقے کے لوگ بھی دیکھیں، باشعور لوگ بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ تمام معاشرے کو یا تمام پولیس کے لوگوں کو میں برا نہیں کہوں گی، باشعور لوگ بھی ہیں. لیکن پولیس میں ابھی بھی اویئرنیس کے لیے ضروری ہے. اگر چاندنی شاہ جاتی ہے، چاندنی شاہ کسی تھانے میں جاتی ہے، تو مجھے پہلے اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے کسی نہ کسی جگہ سے کسی ایس پی، ایس ایس پی یا کسی آئی جی یا ڈی آئی جی کے آفس میں پہلے کال کروانی پڑتی ہے کہ میں فلانے تھانے میں جا رہی ہوں اور اس مسئلے کو حل کروانا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے تمام خواجہ سراؤں کو امپاور ہونا چاہیے کہ اگر وہ جائیں تھانے میں تو ان کی سنوائی ہو. اور جس طریقے سے صوبہ پنجاب میں تحفظ سینٹر بنائے گئے ہیں، انیشیٹو لیا گیا ہے، اور اس طرح پاکستان میں کراچی شہر میں بھی ہونے چاہیے تحفظ سینٹر جہاں پہ اپنے خواجہ سرا لوگوں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ساؤتھ میں ایک خواجہ سرا کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، بہت اپریشیٹڈ بات ہے. اور میں آئی جی سندھ کے لیے بہت اس کو تھینکس فل ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کم از کم ایٹ لیسٹ ایک خواجہ سرا کو تو رکھا گیا ہے جاب پر. اور بہت اچھا اقدام ہے کہ کمیونٹی کے لیے ایک کمیونٹی کا بندے کو لے کر آئے ہیں اور وہ کمیونٹی کے مسائل کو حل کر سکتی ہے. اس طریقے سے کراچی کے جتنے بھی ٹاؤنز ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ کراچی کے جتنے بھی ٹاؤنز ہیں وہاں پہ تحفظ سینٹر بننا چاہیے، اور ہر تھانے میں ایک خواجہ سرا بینچ ہونی چاہیے اور ایک خواجہ سرا وہاں پہ موجود ہونا چاہیے جو ہر وقت اپنی کمیونٹی کے مسائل کو دیکھ سکے اور اپنے کمیونٹی کے مسائل کو حل کر سکے. ٹھیک ہے، بالکل زبردست میسج کنوے کیا آپ نے. اچھا ایسڈ اٹیکس کے اقدام کو کیسا روکا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اس پہ نیگیٹیوٹی کا؟ قانون سخت کیا جائے. ایسڈ اٹیمپ کے اقدام کو اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کہ آپ ایسڈ جو اٹیمپ کرے اس کو سزائے موت دیں. جب تک ہمارے ملک میں مجرم کو سزا نہیں ملے گی، مجرم آزاد گھومتے رہیں گے، تو ایسے ایسڈ اٹیمپ ہوتے رہیں گے. خواجہ سراؤں پہ، عورتوں پہ، مردوں پہ ایسڈ اٹیمپ ہر کسی پہ ہوتے ہیں. اور ایسڈ کے لیے ایک پورا لائسنس ہونا چاہیے یا کوئی ایک پکی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. ہر کسی کے ہاتھ میں ایسڈ نہیں دے دینا چاہیے کہ 20، 30 یا 50 روپے میں جا کے آپ ایسڈ کسی بھی دکان سے لے کر کسی بھی شخص کی زندگی خراب کر دیں. اور ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، خدا کا خوف کرو. تمہارے گھر میں بھی بہن بھائی ہیں، تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں. کسی کی زندگی برباد کرنا، اور چہرہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. کیوں کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیوں کسی کا سکون برباد کر رہے ہو؟ کسی کی بددعائیں لے کے تمہیں کیا ملے گا؟ اور ایسے شخص کو تو میں کہتی ہوں چوک پہ پھانسی دینی چاہیے، سر عام اس کو پھانسی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہیرسمنٹ کے کیسز ہے، ایسڈ کیسز ہے،
حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ کا اس میں؟ حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ ان ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور قانون سخت سے سخت قانون لے کر آنا چاہیے، ایوانوں میں اس کی گونج ہونی چاہیے اور سخت سے سخت قانون لے کر آنا چاہیے، اور اس پہ فوری طور پہ اس کا جو ہے نوٹس لینا چاہیے عدالتوں کو، جیسے عدالتیں سو موٹو نوٹس لیتی ہیں نا سیاست دانوں کے لیے، تو ایسڈ اٹیمپ والوں کے لیے بھی سیاست دانوں سے زیادہ یہ ایسڈ اٹیمپ ہے، کسی شخص کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے فوراً عدالتوں کو چاہیے سو موٹو نوٹس لیں اور فوری طور پہ اس کی شفاف اور صاف اس کی جو ہے کارروائی ہونی چاہیے اور اس کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زبردست میسج آپ نے کنوے کیا اور اچھی الفاظوں میں آپ نے پوزیٹنگ ورڈنگ ہے۔ اچھا میں اب آپ سے کچھ آپ کی لائف سے ریلیٹڈ کوشچنس کروں گا، اس کو اچھے سے جی ریپ جی کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ اچھا چاندنی شاہ اگلے 5 سالوں میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں خود کو کہیں دیکھوں نہ دیکھوں، لیکن اگلے 5 سالوں کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ میری کمیونٹی کے لوگ ایوانوں میں ہوں گے، میری کمیونٹی کے لوگ سندھ اسمبلی میں ہوں گے، میری کمیونٹی کے لوگ پنجاب اسمبلی میں ہوں گے، میری کمیونٹی کے لوگ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ دعوے سے کہتی ہوں کہ میری کمیونٹی کے لوگ سینیٹر بھی بنے ہوئے ہوں گے اگلے 5 سالوں میں دیکھ رہی ہوں۔ چلیے ٹھیک، اور آپ کا خود کا کہاں پولیٹیشین کی جرنی؟ دیکھیں میں تو جہاں پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا، اور بہت شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کی جو مقامی قیادت ہے، میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ عزت افزائی ملی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے آج میں جہاں پہ پہنچ گئی ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بینگ آف خواجہ سرا گراس روٹ لیول سے اٹھ کر اور مجھے یہاں تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور میں اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میرے سیکھنے کے دن ہیں، میں ابھی کوئی دعویٰ نہیں کرتی کہ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہوں، میں جہاں ہوں یہاں بھی میرا سیکھنے کا عمل جاری ہے، اور میں یہاں بھی مزید سیکھوں گی اور کمیونٹی کے لیے اچھے کام کرنے کی کوشش کروں گی، اور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی، لیکن میں اپنی کمیونٹی کو، اپنے خواجہ سراؤں کو، اپنے فیوچر کو دیکھ رہی ہوں، میں ہوں نہ ہوں لیکن میرے لوگ موجود ہوں گے اپنے لیے اور پاکستان کے لیے، اور خصوصی طور پہ اس کراچی کے لیے کچھ کام کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ نہیں کہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے، نہیں، ہم لوگوں نے ذات، رنگ، نسل سب سے بالاتر ہو کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے کراچی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور زبردست، میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم نے صرف اپنی کمیونٹی کے لیے تو کمیونٹی کے وہ لیے تو تو کرنا کام ہی کرنا کرنا ہے۔ ہی کرنا ہے نا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے، نفرت انگیز ہم سے رویے رکھتے تھے، اور لوگ جو ہم لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ سوچتے تھے، ہم نے اس مت کو توڑنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کمیونٹی کو ایک عزت کا مقام دوبارہ سے ملے گا، اور ہمارے لوگ میدان میں آئیں گے، سیاستدان بنیں گے، منسٹرز ہوں گے اور سینیٹرز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ سے لاسٹ کوشچن کر لیتا ہوں، اس کے بعد جی اختتام کی سائڈ پہ جائیں گے۔ خواجہ سرا کمیونٹی اور جماعت اسلامی کا لنک آگے کتنا جائے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں خواجہ سرا کمیونٹی اور جماعت اسلامی کا لنک، دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، جماعت اسلامی خواجہ سرا کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے، جماعت اسلامی خواجہ سرا کمیونٹی کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی خواجہ سراؤں کے حقوق کو تسلیم کرتی ہے۔ جماعت اسلامی جوائن کرنے سے پہلے میری بھی سوچ یہ تھی کہ شاید جماعت اسلامی خواجہ سراؤں کے خلاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کی سوچ بس صرف غلط ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی خواجہ سراؤں کے خلاف ہے۔ بینگ اے خواجہ سرا میں گئی ہوں جماعت اسلامی میں، مجھے بہت عزت، بہت رسپیکٹ ملی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ مجھے ملے ہیں اور اتنے عزت اور رسپیکٹ مجھے دیتے ہیں، اور خواجہ سرا جو ہیں اب ہمارے کافی سارے لوگ خواجہ سرا جماعت اسلامی جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ، 2-3 ٹاؤنز میں ہمارے خواجہ سرا کونسلر بھی ہیں۔ زبردست، ہاں، اور جماعت اسلامی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی عرصے تک ساتھ چلے گا۔ دیکھیں اسلام کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے ہی ہے نا، اور جماعت اسلامی تو پھر ہے ہی ہماری جماعت، چلیں تو ہوپ جماعت سو، اور اسلامی، جماعت اور اسلام دونوں ساتھ ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور ساتھ چلیں گے چلیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بیٹر فیوچر اینڈ بیٹر لک فور نیکسٹ ٹائم۔ تھینک یو۔ تو ناظرین اینڈ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری زبردست دھماکے دار بہترین گیسٹ چاندنی شاہ، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ زیادہ پسند آئے گا، اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف شاہ۔